نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرما لی ہے، اور ہجرت نبوی میں جو آپ غار میں پناہ لیے تو اس غار سے جو آپ کی روانگی ہوتی ہے وہاں سے اب معاملہ سماعت فرمائے۔ چوتھی شب یعنی چوتھی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں آ گئیں جن کو اس سفر کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت، جسے بطور رہبر نوکر رکھا گیا تھا، سوار ہوئے، اور مدینہ کی جانب یکم ربیع الاول روز 2 شنبہ یعنی سوموار منڈے مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ کیا عالم تھا! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ہجرت سے انبیاء علیہ السلام سابقین کی سنت پوری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر آئے سبوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ کیا اللہ کا اس میں حکمت ہے! سبوں کی قوم نے، سبوں جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے، سبوں کی امت نے اپنے نبی کو ستایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کا تو ظلم کا انت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں میں جو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی میں وہ سب کفار مکہ کا لچھن آ گیا ہے، کفار کا طور طریقہ آ گیا ہے، اس کا رویہ آ گیا، اس کا بیہیو آیا ہے، اس کا کریکٹر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو اسے سمجھ کر اور نفسانیت کو دور کرے۔ دوستو، نماز قرآن سے زیادہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ جب تک ہم آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق ربط ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کو قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ مل گیا، دل صاف نہیں تھا، نفس کی پیروی نہیں چھوڑا، غلط ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ نفس، جو میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کہہ دیا تھا بابا بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، جنہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا تھا اور اللہ کو کہا تھا کہ میں تجھ تک کیسے پہنچوں، اللہ نے کہا تھا نفس کی پیروی چھوڑ دے اور میرے پاس چلا۔ حضرت بابا بستامی رحمۃ اللہ علیہ نفس کی پیروی اس طرح چھوڑی جیسے سانپ کیچلی چھوڑا۔ یہ حوالے سے آپ نے ویڈیو سماعت فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پیروی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات بائبل میں موجود ہیں، لیکن وہ سب کتاب پڑھنے کا نہیں ہے، ابھی صرف قرآن پڑھنے کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو ایسا نازل کیا ہے، ایسی کتاب بنا دیا ہے جو قیامت تک کتنے منکرین، سمجھا گیا، حاسدین، ظالمین نے رد و بدل کرنا چاہا لیکن نہیں کر پایا۔ مسلمانوں میں ایسے ایسے فرقے ہیں، بہت لمبا لمبا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں ایک حافظ نہیں ملے گا۔ ان سے سوال جواب ہوئی، آپ کے یہاں حافظ نہیں ہے؟ بولے حافظ بننا ضروری ہے کیا؟ اب کیا کہیے گا، فرقہ کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ برائی سے محفوظ فرمائے، اللہ فرقہ بندی سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقہ میں ہو جائے گی، 72 فرقہ دوزخ میں جائے گی، ایک جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہو، اسے سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سنت مانے جو حضور کے طریقے پہ چلے، وعن اصحابی کا لفظ ہے، یوانا اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے۔ بس جو بھی فرقہ ان دونوں کے خلاف ہو، فرمولہ ہے، وہ گمراہ فرقہ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح العقیدہ سنت والجماعت بنائے۔ تو واقعات بائبل میں موجود ہے، اور جتنا توریت، زبور، انجیل ہے وہ سب میں رد و بدل ہے، لیکن قرآن میں رد و بدل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایک ایک حرف آج نہ معلوم کئین لاکھوں کروڑوں کے دل میں یہ ایک دم پورا محفوظ ہے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت الہی کا ظہور ہوا۔ مدد کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ نے بھیجا ہی تھا، اور اللہ آپ کا نگہبان بے تھا۔ شک غفور الرحیم۔ جیسا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، غار سے نکل کر پہلے دن کا گزر خیمہ، جو خیمہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پناہ لیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اس خیمہ کا نام تھا ام معبد پر ہوا۔ یہ عورت قوم خزاعہ سے تھی، مسافروں کی خبر گیری اور تواضع میں مشہور تھی، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی غار سے نکل کر پہلے دن ان کا گزر خیمہ ام معبد پر ہوا، سمجھا کہ نہیں؟ یہاں پہ وہ لکھنے والے نے تھوڑا ہم سے کنفیوز ہو گیا ہوگا، یعنی اس میں ایک عورت تھی، یہ لکھنا وہ بھول گئے ہیں۔ تو یہ جو عورت تھی نا وہ قوم خزاعہ سے تھی، مسافروں کی خبر گیری لیتے تھی اور تواضع میں مشہور تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع عبادت کا مغز ہے۔ اب اس پہ تو 10 منٹ لگے گا۔ تواضع کا تصوف میں جو ہے 10 اصول بتایا گیا ہے، جس طرح سے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اسی طرح تواضع جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی معناز کتاب فتوح الغیب میں، اپنے کو کسی سے اچھا نہیں سمجھنا۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی اگر شرابی ہے، کبابی ہے، آپ اس سے ہی نہیں کہیے ہم اس سے اچھا ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں اس کا کون عمل اللہ کے یہاں قبول ہے، اب پتہ نہیں ہمارا کون عمل اللہ کو ناپسندیدہ، اس لیے میری برتری، اس کی فضیلت مجھ پر ہے۔ کوئی چھوٹا ملے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ جتنا گناہ سے پاک ہے میں اتنا گناہ سے پاک نہیں ہوں۔ یعنی اسی طرح تواضع میں آپ نے تحریر فرمائی ہے، یعنی کسی سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھیے، یہی سمجھنا وہی ہم ہے، اسی کا ہی غم ہے، وہی کرونا وائرس ہے، ہم کی ذات صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں ستار ہوں، یہ سب وہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو کہنے کا کوئی الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ نے آپ کو الاؤ کیا ہے، عطا کیا ہے، تو ایک بامبے میں ایک بہت بڑے بیچارے عابد زاہد تھے، ہر کام میں اللہ کا فضل لگاتے تھے، اللہ کے فضل سے میں یہ ہوں، اللہ کے فضل سے میں یہ کر سکتا ہوں، اللہ کا فضل لایا کیجیے، نہیں تو پکڑ ہو جائے گا۔ اور کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو کہیے انشاءاللہ، کسی کو کچھ دیجیے تو کہیے فی سبیل اللہ۔ یہ سب کچھ سیکھیے دین، وقت ادھر ادھر میں نہ جانے دیجیے، شیطان لگا ہوا پرفتن کا دور ہے، وقت کو غنیمت سمجھیے، بہت ہو چکا غفلت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عورت مسافروں کو خبر گیری اور تواضع میں مشہور تھی، سرے راہ پانی پلایا کرتی تھی اور مسافر وہاں ٹھہر کر سستایا کرتے تھے۔ تو اب مانی ہوئی بات ہے، کون آدمی کہاں جا رہا اس کا خبر گیری بھی پتہ ہوگا۔ عبداللہ بن عریقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف راستوں سے لے کر روانہ ہوئے۔ یہی اسی کو حکمت کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، نہیں تو کوئی آئے گا بھائی ادھر سے کوئی گیا ہے، خبر ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں۔ اثنائے راہ بریدہ اسلمی ملا، یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر
100 اونٹ کا انعام مشتہر کیا تھا۔ بریدہ اسی انعام کے حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ کئی سال لوگ تھے، اپنے نبی کا پہچان نہیں ہے، انعام کا پہچان ہے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کلام ہوا تو 70 آدمیوں کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ کا چہرہ انور تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بیہیو، کیا کریکٹر تھا کہ بات کرنے سے 70 آدمی کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، بہت خوب بہت۔ آج ہمارے عالم دین اور ہم بھی کتنا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو عمل نہیں، اس زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ فلسفہ رہ گیا۔ شاعر نے کہا ہے ایک وقت تھا جو بلال حبشی اذان دیتے تھے تو کافر کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے بغیر میک، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے۔ آج تو اتنا بڑا میک، لاؤڈ اسپیکر ہے، اتنا سسٹم، یہ کون بٹن ہے تو ریپیٹ کا ہے، یہ کون ہے تو یہ ایکو ہے، یہ فلاں ہے، یہ آواز کو یہ کرے گا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، کیسا آپ کا ایمانی جذبہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ کم پڑھے لکھے تھے، وریشین اکثر کہتے ہیں کہ ادا نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی حضور کے ٹائم میں بقرات سب تھے۔ بقرات کا آپ نے سن ہی لیا، اس کا تو سمجھیے لفظی میں معنی میں نے سرچ کیا تو نکلا قدیم معالج، اینسینٹ ڈاکٹر، پرانا طبیب، سمجھے کہ نہیں؟ تو کٹھ دلیلی سے بچنی چاہیے، نفسانیت سے بچنی چاہیے۔ تو وہ واقعہ مشہور ہے، بات طویل ہو جائے گی، میں اس کو مختصر کر رہا تھا۔ خیر بات نکل گئی تو سمجھا دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اذان کا سماعت فرمائیں گے، جو کیسا آپ کا اذان تھا جو عرش پہ جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے اذان نہیں دی، لوگوں کے بات پہ حضور سے کو ریکویسٹ کیا تو صبح نہیں ہوئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام غزالی، ان کی کتاب بھری پڑی ہے، لیکن لوگوں کو آج کل فرصت نہیں ہے، کٹھ دلیلی، نہ قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے، تو بزرگان دین، عالم دین کی کتاب کیا پڑھیں گے؟ بس آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ، یہی سب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، وقت نکال کر سب سے پہلے آپ فجر کے بعد قرآن پڑھیے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فجر اور عصر میں جو ہے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رہ گیا رسم اجا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نے رہی۔ آپ کا جو تلقین، جو واز کرتے تھے، آدمی پہ اثر کرتا تھا، اب وہ وقت نہیں رہا۔ فلسفہ رہ گیا، طریقہ وہی ہے، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اجا، روح بلالی نہ رہی۔ یہ سب آج کل تو کتنے لوگ ایسا میک پہ اذان دے رہے ہیں جیسے لگتا کوئی مردہ اذان دے رہا ہے۔ مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا سر جو ہے سب سے اونچا رہے گا، اٹھا ہوا رہے گا، سبحان اللہ سبحان دعوت عظیم کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اذان کی فضیلت بیان کر دی تو مار ہو جائے کہ میں اذان دوں، میں اذان، امامت کا بیان کر دیا تو سب پار ہو جائے، لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ آج کل مسجد میں امام صاحب کا پیسہ نہیں پڑ رہا ہے تو مؤذن کہاں سے رہیں گے؟ ایک سال میں پتہ نہیں کتنے مؤذن ہوتے ہیں، ایک سال صحیح ہے۔ اور ذمہ داران پورے ہندوستان کا تو سسٹم معلوم ہی ہے، بہت جگہ تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظم کو درست کرے اور لوگوں کو سب سے پہلے اپنے مسجد کی فکر کرے، آمین ثم آمین۔ کہ ہمارے امام صحیح ہے کہ نہیں، ہمارے مؤذن صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر ایک مسجد میں خادم کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کا خیال رکھیں 3 چیز کا. اس کے بعد آپ جہاں جو چیز دینا ہے ڈونیٹ کرتے رہیں. سب سے پہلے آپ اپنے مسجد کے امام، مؤذن، اور بہت جگہ مؤذن ہی بیچارے خادم ہیں، اس کا خیال رکھیں. اس کے بعد آپ کہیں بڑکا یونیورسٹی بنائیے، ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، سمجھا کہ نہیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہاں بعض مسجدیں ایسی ہیں جو فتنہ ہے، اس سے آپ پرہیز رکھیں. جہاں تک ہو کوشش کریں فتنہ اتنا نہ ہو. میں بھی بڑا مشکل سے فجر میں آتا ہوں، فتنہ تھا، اس لیے کہ ہر طرح کے یہاں فرقہ ہے، کوئی ایک عقائد کے نہیں، اسی لیے معاملہ ہو جاتا ہے. جہاں ایک عقیدے کے لوگ ہیں وہاں کوئی معاملہ نہیں. چلیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اچھی عقل عطا فرمائے، نفسانیت سے محفوظ فرمائے. جہاں یہ نفسانیت آ گئی کچھ نہیں. آمین ثم آمین. تو اب وہ اثر نہیں رہا. سمجھا کہ اللہ ہمارے عالموں کو زبان میں اثر عطا فرمائے، خاص کر یہ اثر حرام سے محفوظ اور حلال غذا عطا فرمائے. سمجھا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، سمجھیے قرب قیامت ہی کا ہوگا. قیامت سے پہلے کتنا قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ بھی آئے گا. سمجھا کہ نہیں. تب قیامت آئے گی، آدمی خود کمائے گا اور اس کو خود نہیں فیصلہ کر پائے گا کہ حرام کا یا حلال کا ہے. اور جس کو اس کا فکر ہی نہیں ہے، جس نے ٹھان ہی لیا ہے کہ ہم کو حرام کمانا ہے، کھانا ہے، تو اس کے نسلوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس لیے اگر بلڈ آپ کا گڑبڑ ہے تو سارا نسل گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے آج بڑا حساب سے رہیں، حرام چیزوں سے بچیں. اور چیز اگر آپ گناہ کر لیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے. نماز نہیں پڑھے ہیں 1 سال، اللہ سے معافی مانگے، معاف ہو جائے گا. لیکن آپ حرام کا غذا کھا لیا، خون بدن میں چلا گیا. اب کتنا بھی توبہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، زندگی بھر حج کیجئے، وہ بلڈ نکلنے والا نہیں ہے. وہ بلڈ نکلے گا ایک ہی جگہ. اللہ نے اس کا بھی سسٹم بنایا، وہ خانقاہی میں نکلے گا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے روحانیت سے آپ کا بلڈ پیوریفائی کر دیں گے. جس طرح سے آج کل جو واٹر کے لیے کیا کیا ریفائن ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، پانی کے کچرا کو نکال ایک دم فریش پانی. تو اسی طرح اللہ والے جو ہے دل سے قدورت نکال کے دل کو سائیکل کر دیتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 786ویں عرس کے موقع سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب رسالہ نکلی تھی. اس میں آپ کا یہ ملفوظ گرامی ہے. اللہ والوں کی بات ہی جوتا ہے، آپ کو شیئر کر رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ زندگی ہی بدل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پیر و مرشد میں اتنی قوت باطنہ نہ ہو. آج کل بہت پیر اور مرید کا سسٹم چل رہا، بہت سارے آج کل لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک جگہ گڑبڑ ہوا سب کو اسی تراجو میں تول دیتے ہیں، سارے خانقے کو بدنام کر دیتے ہیں. سمجھا کہ نہیں. جی فتنہ کا زمانہ ہے. ارے جا کے دیکھیے کہ جہاں جو غلط ہو تو وہاں کیجیے غلط. اچھا کو بھی اگر غلط کر دی تو کل قیامت کے دن دیجیے گا جواب. تو انہوں نے فرمایا جس شیخ و مرشد میں اتنی قوت باطنہ نہ ہو کہ اپنے مرید کی دل کی قدورت نکال کے، چھوٹی کاف ہے، قدورت مانے میل، نکال کے اس کو سائیکل کر دے، ساتھ سے یعنی صاف کر دے، اور اس مرید کو اللہ کے حوالے کر دے. اگر ایسی نہیں ہے اس میں طاقت پیر و مرشد میں، تو ایسی صورت میں پیر مرید دونوں گمراہ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح پیر اور عالم دین اور شریعت کا رہبر عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین ثم آمین. ماشاء اللہ کیا بات. راہ بریدہ اسلمی ملا راہ میں، یہ اپنی قوم کا سردار تھا. قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا انعام مشتہر کیا تھا. بریدہ اسی انعام کے حاصل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا
مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کلام ہوا تو وہاں 70 آدمیوں کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبیر بن عوام بھی ملے. یہ ملک شام سے آ رہے تھے اور تجارت پیشہ لوگ ان کے ساتھ ہمراہ تھے. انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے تحائف نظر کیے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سراقہ بن مالک بن جوسم نے قریش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا وعدہ کیا تھا. اختلاف ہے. راستہ میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی. اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے. آخر معافی کا خواستگار ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی. وہ اس مقام سے واپس ہوا اور راستہ میں جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب یعنی پیچھا میں اس کو آتے ہوئے ملے سب کو مکے میں واپس لے گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے رسول عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ سماعت فرمائیں گے مقام قبا میں پہنچنے کا. 21 ویڈیو ہو گیا ہے, 21 منٹ 22 سیکنڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کا آپ انتظار کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.